الأخيار أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو بنیادی درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش حاملین عقیدہ اہل سنت نہایت کی محتشم حضرات خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول صاحب حضرت مولانا حافظ توقیر صاحب اور قبلہ محترم نہایت کی ہماری سیاسی اور مذہبی شخصیت محترم عارف بابا صاحب اور دیگر ہمارے بزرگ حضرات اور افاض کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم وقت بڑا ہی قلیل ہے، اس لیے بڑا قیمتی وقت ہے۔ مختصر سی حاضری لگانے کے لیے مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ٹاپک ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اسی حوالے سے میری بات ہوگی کہ ناموس رسالت ایک فرض ایک قرض، ایک فرض اور ایک قرض، اس حوالے سے بات ہوگی۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا 22واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 58 ہے 58 اور آیت کا نمبر ہے 22۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 22واں پارہ 22ویں آیت 58 نمبر سورت کا نمبر ہے 58۔ اللہ رب العزت نے ساری محبتوں پر اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو غالب کر دیا۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت غالب آ گئی اس مقام اور اس آیت کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس کی افادیت کو اور اس کے ادب کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بندے پر حج فرض ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ سال میں ایک مہینہ ہم پر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر زکات فرض ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم پر مسلمانوں پر روزانہ ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ لیکن آپ اس ناموس رسالت کے مسئلے کو اتنا عام نہ سمجھے، بلکہ یہ مسئلہ اتنا خاص مسئلہ ہے کہ دن میں یہ 5 مرتبہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں ایک مہینہ نہیں، بلکہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ امت محمدیہ پر میرے مصطفیٰ کریم کی ناموس کا مسئلہ ہر سیکنڈ مسلمان پر فرض ہے۔ ہر سیکنڈ اگر ایک لمحہ بھی امت محمدیہ اس ناموس رسالت کے مسئلے میں غافل ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم اس کے دل سے ایمان نکل جاتا۔ ایمان کا ذائقہ میں چکھ ہی نہیں سکتا کہ جب تک ناموس رسالت کا مسئلہ وہ اہم نہ سمجھے، اسے اپنے فرائض میں سے فرائض سمجھے۔ حالانکہ محترم کیونکہ وقت نہیں ہے، یہ بہت ہی لمبا وسیع موضوع ہے، اس پر میں نے تقریباً
آج جیسے پر مشتمل خطاب کیا، اگر نیٹ پر سننا چاہیں تو تفصیلی سن سکتے ہیں یوٹیوب پر، لیکن مختصر چند نوارے آپ کی خدمت میں یعنی کہ لنگر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ سے شاہ فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ خود فرما رہا ہے اے پیارے مصطفیٰ، آپ لوگوں میں قوم میں ایسا کوئی نہیں پائیں گے، ایسا نہیں پائیں گے جیسا جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اور اگر اللہ سے سنیے، ایسا قوم میں آپ نہیں پائیں گے جو اللہ پر بھی ایمان رکھے، آخرت پر بھی ایمان رکھے، اور یوادون من عاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان اللہ کی ذات پر بھی رکھے، رسول اللہ کو بھی مانے، آخرت کو بھی مانے، پھر اس کے بعد نبی کے گستاخوں کے ساتھ نشانی بھی لگائے، نبی کے غداروں کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی عزت پر حملہ کرنے والے، توہین کرنے والے، نحو سے اشارت پر حملہ کرنے والے، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بھی بنائے۔ ایسا نہیں پائیں گے یا اللہ۔ تو اس آیت کا ایک مطلب یہ بنا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا، دوستی نہیں رکھے گا، وہ ایمان والا ہوگا، اور جو ان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ اس آیت سے یہ پتا چلا کیونکہ ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو دو مطلب نکلتے ہیں ہر مسئلے میں۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ کہ وہ نبی پاک کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کا مغضی، نبی کا مغضی، ان کا اس کے ساتھ تعلق اور رشتہ یہ جہاں تک بھی ہو، وہ رشتے کے والے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ کہ ان کا باپ بھی کیوں نہ ہو، اگر نبی کا گستاخ بن گیا ہے وہ باپ کو باپ نہیں مانے گا، وہ باپ کو نبی کے کریم علیہ السلام کا گستاخ تو مان سکتا ہے، اپنا یار اور اپنا دوست نہیں مان سکتا، وہ اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگر اس کا بیٹا ہی کیوں نہ نبی کا گستاخ بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بن جائے، وہ اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دے گا، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑے گا۔ کیوں کہ اس کا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والا ہے۔ اتنے عظیم رشتوں کو چھوڑ دے گا، کیوں؟ فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بغضی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دے گا۔ اور آگے رب فرماتا ہے او اخوانہم، تیسرا رشتہ، اگر اس کا بھائی بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو گیا وہ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دے گا۔ اور آگے اور عشیرتہم، آگے برادری چلتی ہے، تو یہ تو گھر کی فیملی کی بات کی ہے، آگے رب نے فرمایا آپ رشتہ داریاں، اگر اس کا رشتہ دار بھی ہو اور اگر نبی کا غدار ہو، قرآن کہتا ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو رشتہ داری نہیں دیکھتا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دیکھتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جب یہ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بیٹوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، فقط اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں اجر دیتا ہوں، اجر عطا کر دیتا ہوں۔ کیا عطا کر دیتا ہوں؟ اجر۔ اجر کیا ہے سنیے، اللہ میرے رب ذوالجلال کا قرآن بولا اور فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ میرا رب فرماتا ہے جب اس طرح کا سچا اور سچا بندہ میرے نبی کا امتی جو اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر، یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاوی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناموس پر حملہ کرنے والا ہے، رب فرماتے ہیں اسے اجر یہ دیتا ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ رب فرماتے ہیں اس کے دل پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہوں۔ انعام کتنا
چنانچہ وہ کوئی تو ممتاز نادری بن جاتا ہے، کوئی غازی ندیم بن جاتا ہے، کوئی غازی شدید خان کی صورت میں عدالت کے اندر ایک غدار کو قتل کر دیتا ہے، اور ممتاز نادری 27 گولیاں مار کر یہ بتا دیتا ہے ساری کائنات میں سب سے بڑی اگر عزت ہے تو اللہ کے نبی کی عزت ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے دھڑا کیوں نہیں ہے ممتاز قادری، اتنے بڑے بھرنے کو اس نے قتل کر دیا۔ ارے قرآن تو پڑھو، قرآن کہتا ہے اللہ کے جو فرشتے ہیں اور فرشتوں کا جو سردار ہے، چیف منسٹر ہے، اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، جو بندے پر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے جبریل ساتھ ہو کے مدد کرتا ہے، اور آگے رب فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ فرماتا ہے جبریل کے ذریعے مدد کرواتا ہوں، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر جنتیں عطا کرتا ہوں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آگے رضی اللہ عنہ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے، رضی اللہ عنہ، یہ لفظ ہم اگر کسی غیر صحابی کے لیے بولتے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بول دیا، تو سنیے قیامت تک جو بھی عاشق رسول حضور کی ناموس کی خاطر شہید ہوگا اس پر رضی اللہ عنہ کا اطلاق جس طرح ملک ممتاز قادری رضی اللہ عنہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے جو ہم اسے رسالت کا سپاہی بن جاتا ہے۔ اور آگے اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے یہی اللہ کی پارٹی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرقہ واریت ہے، یہ گستاخ رسول کے خلاف بات کرنا، ناموس رسالت کی بات کرنا، یہ تو دہشت گردی ہے۔ میں نے کہا یہ دہشت گردی ہے تو قرآن کی یہ آیتیں نکالو کہ جس میں اللہ کو عزت فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کفار اور منافقین کے ساتھ، تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے یہی پارٹی اللہ کی ہے جو اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب کر کے اپنے نبی کے گستاخوں کو چھوڑ کر فقط اللہ اس رسول کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کی پارٹی فلاح اور کامیاب ہونے والی ہے، یہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے مطلب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کر دوں، اسباب نزول کے اندر صفحہ 168 پر یہاں مراد یہ ہے کہ وہ ان کا اگر باپ بھی آ جائے نا ان کے مقابلے میں نبی کے گستاخ بن کے تو وہ باپ کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کیسے؟ اس پر پریکٹیکل بھی ہوا ہے، یہ تو تھیوری ہے قرآن، اس قرآن جیسی تھیوری پر عمل کرنے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے پریکٹیکل کیا۔ قرآن کی آیت نازل تب ہوئی یہ والی آیت جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بس یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو تھپڑ دے مارا، تھپڑ کیوں مارا؟ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ نے میرے نبی کو گالی دی تھی، سب کیا تھا، توہین کی تھی، تو کیا ہوا؟ جس وقت توہین کی ان ابو قحافہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسکہ ابو بکر صدقہ فسقط علیہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی علی فذکر ذلک فقال فاذاقوا الیہ والذی بعثک بالحق نبیا لو کان السیف منی لقریب لقتلت عندا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ جس وقت باپ نے میرے نبی کے گستاخی کی تو آپ نے زور سے تماچا مارا، فسکہ زور سے تھپڑ مارا باپ کو، ایسا تھپڑ مارا کہ سر کے بل باپ نیچے گر گیا، اور پھر خود جا کر میرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور جا کر میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے اپنے باپ کو، ایک طرف میرا باپ تھا اور دوسری طرف آپ کی عزت کی بات تھی، میں نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا، مار دیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا آپ ایسا کرو
کالا او فعلتہ لا تعود الی، آج کے بعد ایسا نہ کرنا، تھپڑ لگ گیا نا اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، آج کے بعد تھپڑ نہ مارنا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے نبی کو پتا تھا یہ ابو کعبہ ایک نہ ایک دن میرا غلام بن جائے گا، میرا صحابی بن جائے گا۔ حضرت محترم جس وقت تھپڑ مارا میرے نبی نے حضرت ابوبکر کو کہا آج تو میں تھپڑ نہیں مارنا، لیکن آگے پھر طرف مجھے حضرت ابوبکر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، صرف ہاتھ ہی تھا، تھپڑ نے مارا باپ کو، لیکن یاد رکھیے والذی بعثک بالحق نبیا، اللہ کی عزت کی قسم جس رب نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کی قسم اٹھا کے کہتا اگر لو کان نبی لو کان سیف منی قریب لقتلت عندا، اگر میرے ہاتھ میں یا رسول اللہ تلوار ہوتی میں تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا، باپ کا سر قلم کر دیتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی محبت کو حضور کی محبت پر فوقیت نہیں دی، اپنی اولاد کی محبت کو حضور کی محبت پر فوقیت نہیں دی۔ میرے مصطفیٰ کریم کا مقام یہ ہے کہ بندے کو ایمان تب ملتا ہے جب ساری محبتوں پر مصطفیٰ کی محبت غالب آ جائے، غالب آ جائے۔ آگے او ابناؤ، اگر تمہارے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کے گستاخ بن جاؤ چھوڑ دو انہیں، تو حضرت عبداللہ بن جراح ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے عبداللہ بن جراح اپنے باپ کو انہوں نے قتل کیا احد کے میدان میں، احد کے میدان میں، احد کا میدان ہے اور اس میدان میں حضرت عبید اللہ، حضرت عبید بھی کہہ سکتے ہیں بن جراح، بن جراح یعنی کہ اپنے باپ جراح کو احد کے میدان میں قتل کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن جراح کی پر نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، یہ نبی کے مخالف کھڑے تھے، اور روایت کے طرف قتل ابا عبیدہ بن جراح یوم احد، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن جراح نے اپنے باپ کو احد کے میدان میں قتل کر دیا۔ اور آگے چلیے او ابناہم سے مراد اگر یہ باپ ہے تو ماں کا بھی ایک کوئی مقام ہوتا ہے، تو ماں کے بارے میں حضرت صاحب بن وقاص فرماتے ہیں جب انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کس نے؟ صاحب بن ابی وقاص نے میرے نبی کا جس وقت کلمہ پڑھ لیا تو ان کی ماں کیا کہنے لگی؟ ان کی ماں کہنے لگی صاحب تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا نا اس نبی کا کلمہ چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں بھوک ہڑتال کروں گی۔ کیا کروں گی؟ بھوک ہڑتال کروں گی۔ صاحب بن وقاص میرے نبی کے صحابی، یہ نہیں کہا کہ یہ میری ماں ہے، ماں نے کہا بیٹا میں بھوک ہڑتال کروں گی اور پھر میں مر جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صحابی حضرت صاحب بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کی ماں نے کہنے لگی صاحب اگر اپنے گلے سے نبی کا پٹا تم نے نہ نکالا میں بھوک ہڑتال نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی، مر جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ حضرت صاحب بن وقاص نے دیکھا ایک طرف میری امی ہے اور دوسری طرف میرا نبی امی ہے۔ حضرت صاحب بن وقاص نے کیا جواب دیا؟ قیامت تک محبت کرنے والوں کے لیے حضرت صاحب بن وقاص نے بڑا زبردست جواب دیا، کہنے لگے اے امی لو کانت لکالف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی آل الشیطان، اے امی جان تو مجھے ایک جان کی دھمکی دیتی ہے کہ تیری ایک جان ہے تو مر جائے گی، امی اگر اللہ مجھے 1000 جانے دے 1000 زندگیاں دے، بار بار تو میرے سامنے دھمکیاں دیتی رہی، میں مر رہی ہوں، میں مرنے لگی ہوں، میں مر جاؤں گی، تیرا 1000 بار مرنا برداشت کر سکتا ہوں لیکن نبی کا بیگانہ نہیں بن سکتا۔ نبی کا بیگانہ تجھے 1000 بار مرنا دیکھ سکتا ہوں گا لیکن نبی کی ذات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت محترم او ابناہم کی تفسیر میں یہ وہ صحابہ ہے عبداللہ بن جراح کی صورت میں، صاحب بن وقاص کی صورت میں، حضرت ابوبکر بن ابو قحافہ کی صورت میں، یہ جیشم
اگر تمہارے بیٹے ہی نبی کے گستاخ بن جائیں تو بیٹے جب تمہارے گستاخ بن جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیں گے، اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ سنیے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ جب دوسری پارٹی میں کھڑے تھے تو جنگ بدر میں ان کا بیٹا ان کے مقابل مخالف سن کھڑا تھا، جو نبی کی مخالف پارٹی تھی، کھڑا ہو کے لڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ابا جان، جب بدر کا مقام تھا تو آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے اور میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب سنیے، ایک طرف سے بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں نے اپنا، کیوں جب کفر تھا تو اس طرح کا عقیدہ تھا کہ باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، اور ادھر ایمان تھا حضرت ابوبکر کا۔ حضرت ابوبکر چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے، غصے میں، جلال میں، رنگ سر ہو گیا تھے۔ کہا بیٹا کیا کہتے ہو، تم نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرا اعلان بھی سن کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا، میں تجھے نبی کا گستاخ سمجھ کے قتل کر دیتا۔ حضرات محترم، یہ وہ نبی کے صحابہ ہیں، کہتے ہیں لو احدثتنی یوم بدر لم انصرف عنک، اے عبد الرحمن اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، یہ سمجھ کے تم میرے نبی کا گستاخ ہے۔ حضرات محترم آگے چلیے، سیدنا صدیق اکبر جس وقت، یہ تو معاملہ وہاں تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر بدر کے مقام میں کھڑے تھے، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ پہلے میں اپنے بیٹے سے انتقام لوں، ابھی بعد میں دو ہو کر بھی لڑیں گے، چار چار پانچ ہو کر لڑیں گے، پھر صفے میں نہیں جنگ کی، میں پہلے جا کر اپنے بیٹے کو قتل کر دوں کیونکہ وہ آپ کی مخالف سمت کھڑا ہے۔ تو میرے نبی نے کیا جملہ بیان فرمایا حضرت ابوبکر کے لیے، قیامت تک خلافت کی نبی کو سنا دی کہ میرے باپ افضل الانبیاء بعد الانبیاء بالتصدیق، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے کہ اللہ کو عزت نے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین بندہ حضرت ابوبکر کی ذات کو بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا اے ابوبکر سن، فقال النبی من متع لك بنفسك یا ابوبکر اما تعلم انك انی بمنزلۃ السمع والبصر، اے ابوبکر تو اپنی جان سے مجھے فائدہ دے، تو اپنی جان سے مجھے فائدہ دے، کیوں؟ تو میرے لیے میری آنکھیں بھی ہے، میرے کان بھی ہے۔ ابوبکر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تو میری آنکھیں بھی ہے، میرے کان بھی ہے۔ حضرات محترم اسی طرح پوری تفصیل ہے، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے ایک اور دو روایات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کا سگا چاچا ابو لہب، کون؟ ابو لہب، اور اس کی گھر والی ام جمیل، کیا نام ہے؟ ام جمیل۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ ام جمیل اور یہ ابو لہب کا سگا چچا، یہ میرے نبی کا کب سے دشمن ہوا؟ آپ کو میں آج تاریخی بات بتانے لگا ہوں، کب دشمن بنا؟ جس وقت میرے نبی کی والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، اس کے بعد میرے نبی کا یہ چچا میرے نبی کا مخالف ہو گیا، دشمنی شروع کر دی اس نے۔ جس وقت اس نے دشمنی شروع کر دی تو پھر 2 سال اور گزرے، 2 سال کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کی کفالت کرتے رہے وہ بھی چلے گئے، پھر اس کی دشمنی اور شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ جس وقت اس کی مذمت کے لیے قرآن کی آیت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی مذمت، گستاخ رسول کی مذمت کے لیے قرآن کی آیت اتری، تو اس نے ایک اور بہت بڑا ظلم کیا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، 10 میں سے 2 بیٹوں کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں تھیں، 2 بیٹیاں نکاح میں تھی، یعنی کہ چچے کے گھر میں، چچے کے جو بیٹے تھے ان کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اور اس نے ظلم کیا کیا، جس وقت اس کی مذمت پر قرآن کی آیت اور قرآن کی پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب اتری، یہ اکڑ گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہا
کہ تمہیں یا مجھے چھوڑنا ہوگا یا نبی کی بیٹیوں کو تو چھوڑنا ہوگا. اس نے دو بیٹیوں کو طلاق دلائی. معاذ اللہ میرے نبی کو اتنی اذیت دی, اتنی تکلیف پہنچی, اور میرے نبی کی ایک بیٹی کے ساتھ اس نے اتنا ظلم کیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا, حاملہ تھی میرے نبی کی ایک بیٹی, تو اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ جس وقت اس کو بھیجا مکے میں, مکے سے مدینہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ طلاق ہونے کے بعد طلاق دے کر اپنے بیٹوں سے دلوا کر بھیجا, تو وہ اونٹ پر بیٹھی مدینہ شریف جانے کے لیے, تو اس نے نیچے سے پاؤں پکڑ کے نیچے زمین پر مارا. آپ شدید زخمی ہو گئی اور ان کا وہ جو بچہ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. اتنا بڑا ظلم کیا. تو میرے نبی کو جب یہ خبر پہنچی تو میرے نبی نے پھر کیا کیا؟ میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا دی, اے اللہ یہ میرا دشمن ہے, اس کو تباہ برباد کر. اللہ رب العزت نے پھر اس کو سزا کہہ دی. سنیے کتنا بڑا کافر, کتنا بڑا گستاخ میرے نبی کا, اذیت دینے والا حضور کا سگا چاچا. آئیے ذرا سنیے, جس وقت اس کی موت کا وقت آیا, کیا آیا؟ موت کا وقت آیا. تاریخ کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں, البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود ہے. جس وقت اس کی موت آئی تو جب یہ اس کو ایک بیماری لگی, اور بیماری کا نام ہے آتش. کیا نام ہے؟ آتش. آتش ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب ناک سے آنا شروع ہو گیا, بڑا پیشاب منہ سے آنا شروع ہو گیا. ایسی بیماری لگی ضرور نہ آپ کو. یہ میرے نبی کی ناموس پر حملہ کرنے والا غدار تھا. اس کی صلاحیت بنتی تھی. جب اس کی منہ سے بڑا پخانہ آنا شروع ہو گیا اور اس کے ناک سے چھوٹا پیشاب آنے لگ گیا, کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر اس کا جو صحن تھا وہ اس گند سے بھر گیا, چھوٹے اور بڑے پخانے سے بھر گیا, اور اتنی بو پھیل گئی مکے پورے میں کہ پورے محلے کے لوگ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چھوڑ کر نکل گئے. اتنی بدبو آنے لگی. اور پھر ایسا ہوا, مرنے کے بعد اس کا پیٹ اتنا سوج گیا, پیٹ اس کا اتنا سوج گیا, روایت کے اندر آتا ہے اس سائڈ والے جو بندے تھے انہیں اس طرف والے نظر نہیں آتے تھے, اور اس طرف والے بندے اس طرف نہیں دیکھ سکتے تھے. اتنا موٹا اس کا پیٹ ہو گیا تھا. ابو لہب کا, یعنی کہ یہ سزا تھی. اب کیا ہوا؟ جب سمجھ آنے لگی, بو آنے لگی, اور اس کے بیٹوں نے کیا کیا؟ بیٹوں نے مزدوروں کو بلایا. لوگ تنگ آ گئے, ہر بندہ ترنے دے رہا تھا, یہ کیا ہو گیا کتنی, یعنی کہ ایک ایسی عجیب بو پھیلی پورے مکے میں کہ ہر بندہ گھر سے باہر نکل گیا, جنگل کی طرف آ گیا. لیکن اس کے بچوں نے کیا کیا کہ مزدوروں کو بلایا اور انہیں کہا یار مہربانی کرو آپ اس کو جو ہے نا کہیں دفنا دو, مکے سے دور جا کر اس کو دفنا دو. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو طریقہ بھی بتایا اس کے بیٹوں نے. ابو لہب کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جی کی لاش کو تم نے کیسے؟ انہوں نے کہا یار ہم اس کے قریب نہیں جانے, ہمیں طریقہ بتائیں, ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے, ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے طریقہ بتایا بیٹوں نے کہ آپ رسی لیں. کیا لیں؟ رسی لیں. وہ رسی, ان کو طریقہ بتایا کہ رسی کے آگے آپ اس طرح کی گرا لگائیں, گرا لگا کر زور سے پھینکیں, اور اس کی لاش پڑی ہوئی تھی, اس کے آگے جو پاؤں تھا نظر آ رہا تھا, کہا اس کے پاؤں کی طرف اس طرح بنا کے اس کو گرا لگائے تاکہ وہ گرا مضبوط ہے, تھوڑا سا کھینچے اور وہ گرا مضبوط ہو جائے, آپ اس سے کھینچیں. انہوں نے پھر وہاں اس طرح کیا, دونوں پاؤں کو اس طرح گرا لگا کے رسے کے ساتھ کھینچا اور وہاں مکے سے دور جنگل تک پھینکا. اور جب دفن کرنے کا وقت آیا تو بیٹوں نے کہا ان مزدوروں کو یار ایسا کرنا کہ اس کی بو اتنی آ گئی ہے, پہلے تم نے اتنا گہرا گلا کھودنا ہے تاکہ نیچے سب سے زیادہ نیچے اس کا جسم جائے, اور اس کے بعد تم نے پتھر پھینکنے. کیا پھینکنے؟ پتھر پھینکنے کے بعد پھر مٹی ڈالنی ہے تاکہ بو دوبارہ باہر نہ آ سکے. تو جب اس کی قبر کے کنارے اس کی لاش کو پہنچا دیا گیا, گلا کھود دیا گیا, اب مسئلہ یہ تھا پھینکے کیسے, اس کی لاش کو کیسے ڈالیں. وہ پھر مزدور کہنے لگے بھائی آپ طریقہ بتاؤ کیا کریں. تو اس کے بیٹوں نے بتایا کہ ابا جی کو آپ اس طرح باہر پھینکے, اس گڑے کے اندر, اس قبر کے اندر پھینکے کہ آپ بڑے بڑے بانس لیں. وہ پھر بانس لے کر آئے بڑے بڑے, انہوں نے دور سے
دھکے دے کر اس کی لاش کو نیچے زمین کے اندر گھیرا اور پتھر ڈالے اور مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیا۔ اب بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے جب یہ بندہ مرا، ابو لہب مر گیا، دفن ہو گیا۔ اب سنیے میں آخر میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہم میلاد منانے کے لیے آتے ہیں، کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ابو لہب کی ناموس کا مسئلہ بتا دیا کہ ناموس رسالت کتنا ضروری مسئلہ ہے، جس نے نہیں سمجھا اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو گئی، جس طرح ابو لہب کی ہوئی۔ لیکن کیا ہوا، یہ دائمی کافر تھا، پکا کافر تھا، لیکن اس کے باوجود بخاری شریف کی حدیث نمبر 5101، بخاری کی حدیث نمبر 5101، اس کے گھر میں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بتا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو روایت حدیث کے اندر آتے ہیں ماتا ابو لہب جب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے خواب میں سے دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگا یار بڑا ہی مجھے شدید عذاب ہو رہا ہے، تکلیف کم نہیں ہوئی، مجھے اللہ کی طرف سے عذاب مل رہا ہے، میں جہنم کے اندر جل رہا ہوں۔ لیکن پیر والے دن کون سے دن؟ پیر والے دن مجھے تھوڑا سا پانی پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ گھر والوں نے خواب میں پوچھا پیر والے دن تجھے کیوں اللہ تعالیٰ تیرے عذاب میں کمی کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خود ہی کہنے لگا ابو لہب کہنے لگا پاک درتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما ماتا طلب اذا تو بعد اہلی بشری حبیبی قال ماذا لقیت قال سویبت اللہ سبحان اللہ، کہنے لگا کہ جس وقت میری ایک سویبہ اس کی لونڈی تھی، اس نے جب مجھے آ کر میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ جب ان کا میلاد ہوا، ان کی ولادت ہوئی، تو ولادت کی خوشخبری مجھے دینے کے لیے میرے کمرے میں میری لونڈی سویبہ آئی۔ اس نے کہا کہ محمد کے گھر میں بیٹا تیرا بھتیجا پیدا ہو گیا ہے۔ جو ہی میں نے سنا کہ محمد کا میلاد ہوا ہے تو فوراً اس خوشی میں چچا ہو کر میں اپنا بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کے میں نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس خوشی کی وجہ سے کہ میں نے اپنے بھتیجے کو بھتیجا سمجھ کے اپنی خادمہ کو، اپنی لاڑی کو آزاد کر دیا، اللہ رب العزت نے میلاد کی خوشی کا لنگر مجھے قیامت تک عطا کر دیا۔ قیامت تک ہر سوموار والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو جس نے صرف بھتیجا سمجھا، نبی نہ سمجھا اور میلاد بنایا، اور اسے قیامت تک اللہ رب العزت اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، تو جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا، جو نبی کا دیوانہ ہوگا، جو نبی کا امتی ہوگا، جب وہ مصطفیٰ کریم کا میلاد منائے گا تو اللہ پاک اس کے عذاب میں کتنی تخفیف فرمائے گا۔ حضرت محترم اس پر بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے چند باتیں بیان کر دی۔ اللہ مجھے سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین اللهم صل على سيدنا وصحبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورك ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اغفر له وعافيه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله خيرا من دار وزوجا خيرا من زوجي وعلى خير من ازواج في الجنه وعز من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللهم اني اعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ مولا جل جتنا بھی کلام اللہ شریف پڑھا گیا، نعتوانی ہوئی، خطاب کیا گیا، تلاوت قرآن ہوئی، محفل میلاد، ذکر و اذکار، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو لنگر پیش کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطنی جسمانی تمام گناہ معاف فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جن احباب نے لنگر میں حصہ ڈالا ہے الہ العالمین ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی عمر کو اپنے برکتیں عطا فرما، ایمان میں برکتیں عطا فرما، علم میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، نیک عمل کرنے میں برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو حاضرین کے اثر سے، ظالمین کے ظلم سے، شریر کے شر سے
منافقوں کی منافقت سے، بد مذہبوں گستاخوں سے محفوظ فرما الہ العالمین، ان کا سچا عشق نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرما الہ العالمین۔ جتنے بھی لوگ الہ العالمین اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا رب العالمین ان پر اپنا خصوصی فضل شامل حال فرما یا رب العالمین، ان کے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول فرما۔ ہمارے علامہ صاحب الہ العالمین ہمارے 32-33 سال سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، کا سایہ مسجد والوں پر، ہم پر، اس محلے والوں پر تعداد قائم و دائم فرما، ان کی عمر دراز فرما الہ العالمین۔ قاری صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، جتنے بھی انتظامیہ والے ہمارے بزرگ احباب یہاں پر موجود ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی قلت سے، ہر طرح کی ذلت سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی لوگ گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر جسمانی روحانی ذہنی قلبی طور پر بیمار ہیں، شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔